اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی، فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں ان کی دو صفتیں، دو خاص باتیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور دوسرا متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان یعنی صحت عقیدہ انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ انہی عقائد و نظریات کے پابند ہوتے ہیں جن نظریات کی امت 14 صدیوں سے پابند چلی آ رہی ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے تو اسے کہیں آپ اپنا ذوق چھوڑیں، یہ بتائیں رسول رحمت کا دین کیا کہتا ہے۔ اس پر آپ پابند ہو جائیں، ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اور میرے امام فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ تو عقائد کی درستگی، اور پھر اسی عقائد کی درستگی کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یقین کامل کی دولت بھی، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر یقیناً، اولیاء اللہ کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے نا، صوفیاء کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ یعنی اللہ کے ولی کی علامت کیا بیان کی خود نبی کریم علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے تم گاڑیوں کا ریٹ پتہ کرنے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کا پروٹوکول دیکھ کے تم پریشان ہو جاؤ کہ بھلا یہ کیسے ملتا ہے۔ یعنی اسے دیکھو تو تمہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے، یعنی اس کی گفتگو سن کے اس کے پاس بیٹھ کے تمہارا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو، اللہ سے تعلق بڑھے تمہارا، تمہاری معرفت الہی مضبوط ہو اس سے مل کر کے۔ تو ایمان، یہ جو میرا دور ہے نا، یہ انتشار کا دور ہے، اس میں کچے پکے نظریات ہیں لوگوں کے۔ میرا جوان صبح کچھ سوچتا ہے تو دوپہر کو ارادہ بدل دیتا ہے، وہ دوپہر کو کچھ منصوبہ بندی کرتا ہے تو شام کو کوئی اور بات سنتا ہے تو وہ فوری طور پر چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آج کل بڑی میڈیا وار ہے صوفیاء کے خلاف، عقائد کے خلاف، تو آپ وہ باتیں نہیں سنتے؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم، جتنی ان اللہ والوں کے بارے میں، ان نظریات کے بارے میں میڈیا میں یا کسی اور جگہ مخالفت بڑھتی جاتی ہے، ہمارا عقیدہ تو اور پکا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کمزور نہ پڑا کریں، کمزور رائے نہ رکھا کریں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر یقین کامل کی دولت پیدا ہو، یعنی آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھے، آپ کی معاشرتی زندگی مضبوط ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں اور پیر صاحب سے آپ کو تعویذ چاہیے اور پیر صاحب جاتے ہی آپ کو کہیں کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا، پھر پیر صاحب آپ سے کہیں کہ وہ میں نے دیکھا ہے تیرے حالات بڑے خراب ہیں، تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، تو وہ ساری رات بیچارہ ڈبل مائنڈڈ رہے۔ اللہ والوں کے پاس جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے پاس جا کر انسان کو طاقت نصیب ہوتی ہے۔ تو کمزور اگر جا کے آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، اور پھر معاشرتی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ رب کے بندے اس طرح نہیں کرتے کہ وہ بندوں سے کاٹ کے بندے کو الگ تھلگ کر دیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا حضرت گھر والے نہیں مانتے، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے شادی وادی نہیں کرنی، میں نے پیر صاحب کے پاس ہی وقت گزارنا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پیر صاحب نے بھی شادی نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں انہوں نے تو کی ہوئی ہے۔ تو میں کہا پھر تم ہی ہونا ہی نیک ہونا جنہیں وہ نے، تو ان سے بڑھ جائے گا طریقت میں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ انہوں نے شادی کی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر باہر ہے،
وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو بھی سارا کچھ دیکھ، خدمت ضرور کر، ان کے پاس ضرور جا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تو طریقت کو بدنام کرے گا، تیرے ارد گرد والے، تیرے دوست، تیرے خاندان والے کہیں گے فلاں پیر نے فلاں بچہ بگاڑ دیا. تو معاشرتی زندگی، معاشرتی سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے دستخطوں کے ساتھ اجازت عطا کی، بیت و ارشاد کی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو آج کل پیری مریدی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نفع بخش کاروبار ہے، اس زمانے میں تو یہ جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام تھا. لوگوں کے سوالات کے جواب دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کی فکر کرنا، ایک ایک شخص کو لے کے ساری ساری رات بیٹھنا، اس کی ذہن سازی کرنا، دین کے لیے مائل کرنا، اور پھر لوگوں کے اعتراضات، ان کے شبہات، ان کی پریشانیاں سننا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، اور پھر اس کے جواب میں غیروں کے تانے بھی سننا. یہ مشکل کام تھا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو کچھ عرصہ حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کام مشکل تھا، تو انہوں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سفارشی مقرر کیا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کی، حضور یہ کام میرے لیے مشکل ہے، میرے کندھے ناتواں ہیں، یہ خلافت کا بوجھ زیادہ وزنی ہے، مجھے اگر وہیں رکھ لیا جائے نا جیسے پہلے میں آپ کی خدمت کرتا تھا اور ڈیوٹی کرتا تھا، تو یہ لوگوں کے بیچ رہ کے کام کرنا یہ میرے لیے مشکل ہے. تو حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے امیر خسرو سے کہو ولی وہی کام کیا کرتے ہیں جو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب پیغمبر لوگوں میں رہ کے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے ہیں، تو جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ وہ فقط گوشہ نشین ہو جائیں اور وہ اس کام سے نکل جائیں؟ انہوں نے تو یقین کامل بانٹنا ہے، انہوں نے تو آگے بڑھنا، قوم کی رہنمائی کرنی، انہوں نے آگے جا کر کے لوگوں کے نظریات کی حفاظت کرنی ہے. ان کو تو گلی گلی جانا ہے، نگر نگر جانا ہے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، بڑی مشقتیں کرنی ہے. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی بہت لمبی چوڑی ڈیوٹی کرنی ہے، بڑی خدمات سر انجام دینی. تو اللہ کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یقین کامل کی دولت نصیب ہوتی ہے، معاشرتی زندگی نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے ان کی تربیت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت ترین اور عظیم ترین زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے. یہ جو بہت ساری پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں انہیں وہ بندہ پریشانی سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے جا بجا ذکر ملے گا آپ کو قرآن و حدیث میں تقوی کا. تقوی کیا ہے؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، جگہ جگہ قرآن مجید نے تقوی کی بات کی ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ نے میرے ذمے لگایا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں. کہنے لگے حضور میری رائے میں تقوی یہ ہے کہ تنگ رستہ ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور عرب کے لوگ جس طرح کھلا لباس پہنتے ہیں، کسی شخص نے کھلا لباس پہنا ہوا ہو اور پھر اسے اس تنگ رستے میں سے، ادھر دیکھنا جوانوں میری طرف، راستہ تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ایک شخص کو کھلے لباس کے ساتھ، جبے کے ساتھ اسے اس تنگ رستے میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں دھیان کر لے اور ذرا احتیاط سے گزرے. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا محتاط ہو کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے.
بس جو شخص سنے جی اللہ جزاک، جو شخص تھوڑا محتاط ہو کے گزر جائے، نماز پڑھنے والا نمازی ہوتا ہے، حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا سخی ہوتا ہے، گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے۔ جو محتاط زندگی گزارے نا، محتاط، لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے، لیکن جس کا اپنے جملوں پر کنٹرول ہو، جو بات کرے تو پاکیزہ کرے، دھلی ہوئی کرے، نکھری کرے، وہ داد امداد لینے کے لیے اور نعرے لگوانے کے لیے وہ سب کچھ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے ذرا قوم میں ذوق زیادہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ محسوس کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے جملہ کون سا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا پورا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وقت ہی نہیں رہتی، بے وزن ہو جاتے ہیں جملے، ہم زیادہ بولیں گے تو کہاں اس کا معیار قائم رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پاکیزہ جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تمہیں علم بھی نہیں ہے، تمہاری ادھر سوچ بھی نہیں ہے، ایک جملے کی برکت سے، لیکن تم نے اتنا اچھا جملہ کہا، اللہ کی رضا والی بات کی، اس ایک بات کی برکت سے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور فرمایا بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ تو بھائی پاکیزگی ہو، پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی ہو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر سوچوں کی پاکیزگی ہو، ہر وقت بدگمان نہ رہا کریں، ہر ایک کے بارے میں برا نہ سوچا کریں۔ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں۔ ایک دوست میرے پاس ایک دفعہ بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت مولویوں پیروں کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی غلط ہو گئی ہے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے کیسی ہے؟ تو وہ بھی ہنس پڑا جیسے آپ نہیں ہنسے سارے۔ پھر میں نے اسے کہا چلو وابڈا والوں کے بارے میں رائے بتاؤ، تو پھر ہنس پڑا۔ تو میں نے کہا چلو ٹیچروں کے بارے میں بتاؤ، چلو چھوڑو ڈاکٹر کے بغیر تو اکثر لوگوں کا گزارا نہیں، تو ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ مت سمجھیں آپ کی علماء اور مشائخ کے بارے میں ایسی رائے ہے، ہماری اوورال بدگمانیاں بڑی عروج پہ چلی گئی، کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، غیبتیں کر کر کے اور طنز کر کر کے اور تنقید کر کر کے اور تانا زنی کر کر کے اور برا سوچ سوچ کے کسی کے بارے میں ہمارے مزاج میں خیر رہی نہیں۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں پاکیزہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن سے جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے وہ خیر والی نکلتی۔ وہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لیں جس میں بظاہر شر کا پہلو ہو تو اچھی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں ہمیشہ نکھری رہتی، ان کی باتیں ہمیشہ باوضو رہتی۔ آپ ذرا یہ سوچ کا سٹیٹس دیکھیے نا، 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں، 10 دن، اور حضور ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ روڑے مار رہے ہیں۔ جو عرب کی روایتی مہمان نوازی تھی نا، کہ وہ مہمانوں کو کھانا پیش کرتے تھے، بیٹھنے کا کہتے تھے، دودھ شہد کھجوریں سرکہ دیتے تھے، ان میں سے بھی ایک چیز انہوں نے پوری نہیں کی، روایتی میزبانی بھی نہیں کی۔ 10 دن حضور نے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ نہ کرے تو میری طرح کے کئی خطیب مولوی وائز بگڑ جاتے ہیں کہ یار آپ تو ذوق والے نہیں، میں جا رہا ہوں۔ سپیکر ٹھیک نہ ہو تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا آدمی بلا لیا ہے، ماں بدولت ہی آ گئے، اور آپ کا جناب مائک جو ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں علماء کے استاذ ایک جگہ بیان کرنے گئے تو مجمع کچھ کم تھا، تو بعد میں جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے وہ بگڑ گئے کہ اتنا بڑا عالم بلایا ہے اور چند لوگ آپ نے سامنے بٹھائے ہیں، تو حضرت نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیا، فرمایا میری تو ڈیوٹی تھی، میں دروازے دروازے جا کے پہلے لوگ اکٹھے کرتا، پھر انہیں بٹھا کے حضور کا دین سکھاتا۔ اس کا شکریہ ادا کر جس نے چند لوگ جمع کر کے تجھے مدینے والے کی بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور تیرے نخرے ہیں کہ روک نہیں رہے، اور تیری بات ہے کہ تیرا دبدبہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس مزاج سے بھی تھوڑا سا
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیام فرمایا، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں، پر وہ معاف کرتا ہے جو بدلہ نہ لے سکتا ہو۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ تو بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا، تم مجھے جانتے نہیں۔ معافی دیتے ہیں لوگ، لیکن جب بات سمجھ میں نہ آئے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن حضور کو تو اللہ نے طاقتیں عطا کی۔ فرشتہ حاضر بارگاہ ہے، یا رسول اللہ حکم کریں تو 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیں بستی کو؟ فرمایا نہیں بھائی، تم جاؤ۔ ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی تکلیف دی ہے انہوں نے، جو عرب کا روایتی مزاج ہے، چلو کلمہ نہ پڑھتے، جو ایک طریقہ ہے مہمان کے آنے کا وہ بھی انہوں نے قائم نہیں رکھا، تو آپ دعا کریں نا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو سوچیں دیکھنا یار، سوچیں کس طرح کی ہونی چاہیے۔ محبوب فرمانے لگے کر دوں دعا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیجئے۔ تو محبوب کے دست مبارک اٹھے، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کی گواہی دی۔ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا تو کسی وقت تنگ کرتا ہے، تو کچھ سزا دینا چاہے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، سیانا ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نا سمجھ ہے، انہیں شعور نہیں، مہربانی کر انہیں ہدایت کا نور دے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 10 دن کا قیام ہے، ایک شخص نے بھی توجہ نہیں کی، اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے پاکیزگی افکار، یہ وہ چیز ہے جو پوری روح کو، بندے کو تازہ رکھتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے، وہ سلام لینے والے سے بھی محبت کرتا ہے اور رخ پھیر جانے والے سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ وہ سوچیں ہیں۔ حضور فرمانے لگے اگر ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو میں تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اتنی بڑی جب آپ سوچیں پیدا کریں گے نا، پھر سوسائٹی میں آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ جب افکار کی یہ بلندی ہوگی اور جب اتنا بڑا آپ کا دل ہوگا، کیا کہا تھا درویش نے، دل دریا سمندروں ڈونگے، اور ساتھ کہنے لگے ابھی تو انو سمجھان لیا کیا ہے، ورنہ کون دلان دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے۔ اور ایک جگہ پہ کہنے لگے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے۔ بہت بڑا دل ہوتا ہے اللہ والوں کا، سوچوں میں تقوی ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، کبھی بھی نفرتوں کے سوداگر نہیں ہوتے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کرتے، محبتوں کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، فروغ محبت میں عمر گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، تقوی، پرہیزگاری، اور پھر سب سے بڑی پرہیزگاری ان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ آج کل نا مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم غیر محتاط کام کرتے ہیں، رزق کے معاملے میں تھوڑی زیادہ غیر محتاط ہو گئے۔ اب لوگ رشوت نہیں لیتے، اب رشوت کا نام بدل گیا، اب لوگ اسے تحفہ کہتے ہیں۔ اب لوگ چگلی بھی نہیں کرتے، اس کا بھی نام بدل گیا، اس کا نام گپ شپ ہے۔ اب لوگوں نے معاذ اللہ اب جھوٹ بھی نہیں بولتے، اس کا بھی نام بدل دیا، کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی، بھائی اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اب نام بدل گئے ہیں، اب لوگ نام بدل کے گناہ کرتے اور مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے ذاتی تحفہ ملا ہے، تو آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں یہ عہدہ آپ چھوڑیں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کتنے تحفے آتے ہیں۔ یہ تو آپ کو عہدے کا ہدیہ ملا ہے، آپ کو اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے دیا گیا۔ رزق کی پاکیزگی اتنا ضروری ہے۔ ہم کو پتہ ہے اللہ کے بندے کم کھانا کھاتے اور سادہ کھانا کھاتے، کیوں؟ پاکیزہ کھاتے تھے ہمیشہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کی پرواز رک جاتی ہے اگر چند قطرے مشکوک چلے جائیں، حرام نہیں، مشکوک، شک ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی
واضح ہے. فرمایا ایک میں شک ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے, تم نے خالص طیب پاکیزہ لینا ہے. لاکھوں اور کروڑوں کی عزت مند ہے امام اعظم کے دنیا میں. داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے ناز ہے کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں. اتنے بڑے آدمی, اور حال یہ ہے کہ ایک شخص سے تھوڑے سے پیسے لینے تھے اور جنازے کی امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے. قبرستان تو کڑاکے کی دھوپ تھی, تو کسی نے کہا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے تو تھوڑی دیر رک نہیں جاتے؟ فرمایا نا بھائی, اس سے پیسے لینے ہیں, اس سے کوئی نفع لوں گا تو کہیں سود کا شبہ نہ ہو جائے, اس سے کچھ رقم لینی. جب تقوی کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے نا, یہ معیار کہ آپ ناپتے ہیں, آپ تولتے ہیں, آپ غور کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے 14 جلدوں میں غالباً ملتی ہے مسند امام احمد بن حنبل, آج کل جو نئی چھپ کے آ رہی ہے, کم و بیش 14 جلدوں میں. اتنا بڑا احادیث کا ذخیرہ امام صاحب نے, جو ابھی ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے, عوام کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا جمع کیا. اور امام احمد بن حنبل کا علم, فقاہت, تقوی, شاید کوئی تھوڑا سا بھی اسلاف کو جاننے والا اس سے نہ آشنا نہ ہو. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضرت اتنا اللہ نے آپ کو نوازا, کبھی مسئلہ بتاتے پریشان بھی ہوئے؟ ہوتا ہے نا کسی نے ایسا سوال کر لیا ہو جو جواب مشکل ہو, تو کہاں ایک دفعہ ایک بوڑھی آئی تھی. حضرت بوڑھی؟ فرمایا بوڑھی اور ان پڑھ عورت. بات کیا تو میرا سر چکرا گیا. حضرت فرماتے مجھے دروازے پہ دستک ہوئی اور مجھے آ کے میرے بیٹے نے بتایا ایک بوڑھی ہے اور کہتی ہے مسئلہ امام صاحب سے پوچھنا ہے. چھڑی کے سہارے آئی ہے اور کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور پردے میں وہ لپٹی ہوئی ہے اور میں نے پردے کے پیچھے بٹھا دیا ہے. تو امام صاحب تشریف لے گئے. کہا بہن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں, بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں, لیکن ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان کے خلاف سمجھتی ہوں. عمر بھر چرخہ چلایا ہے, محنت کی, اور اس سے جو سود بنایا ہے وہ بیچ کر کے اپنا پیٹ پالا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں. تو ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے, مسلمان ہیں, مفت خورے نہیں ہوتے, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. تو امام صاحب کہنے لگے بہن مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی مہنگائی کچھ بڑھ گئی اور اخراجات نے کچھ فہرست لمبی کر لی, تو دن بھر کی محنت سے کئی دفعہ چولہا نہیں جلتا. تو جب چاند پورے عروج پہ ہوتا ہے 14ویں کا, تو میں چرخہ چھت پہ بھی رکھ لیتی ہوں اور کچھ رات کو اوور ٹائم بھی لگاتی ہوں چاند کی روشنی میں. مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کچھ دنوں سے بادشاہ کا لشکر روز گزرتا ہے, کچھ جنگی مشقیں چل رہی ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی روشنیوں کا بندوبست ہوتا ہے. وہ جب رات کو گزرتے ہیں تو کچھ روشنی میرے چرخے پہ بھی پڑتی ہے. پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں پہلا وقت آیا کہ میں تڑپ سا گیا, الجھ سا گیا, پتہ نہیں کس نے دل چھیڑا کہ آنسو خود بخود گرنے لگے. میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. وجدانی کیفیت تھی, کبھی اٹھتا تھا, کبھی بیٹھتا تھا, کبھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو جی چاہتا تھا. میں نے تڑپ کے پوچھا بہن بتاؤ گی کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کس قبیلے سے ہو؟ تو کہنے لگے امام صاحب پہلے تو کبھی نہیں سنا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے شناخت بتانی پڑے, آپ مسئلہ بتائیے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے رو کے منت کی, چل بتا نا کون ہے؟ تو کہنے لگی یہاں ایک فقیر سا آدمی بغداد میں ننگے پاؤں چلتا ہے, لوگ اسے بشر حافی کہتے ہیں, میں اس فقیر کی بہن ہوں, مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. امام صاحب ایک دفعہ پھر رو پڑے, کہنے لگے کوئی اور مسئلہ بتاتا تو میں شاید جواب کچھ اور دیتا. تیرے گھر سے تو لوگ برکت حاصل کرتے ہیں, تیرے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں, یہاں سے تو صوفیاء کی ترجمانی ہوتی ہے. اس طرح کریں جب تک وہ لشکر گزر نہ جائے آپ چرخہ نہ چلایا کریں, اس لیے کہ آپ تقوی کے جس اعلیٰ معیار پر فائز ہیں
آپ کا حق بنتا ہے کہ احتیاط زیادہ ہو، آپ کا حق بنتا ہے کہ پاکیزگی زیادہ ہو. آپ کا مجھے ایک طالب علم نے کہا حضرت میں جمعہ پڑھاتا ہوں، بعض لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو میں نے کہا بیٹا تو ممبر پہ نہ بیٹھا کرنا. جب تیرا خیال ہے کہ میں نے سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا ہے اور باقی سارے میرے سامنے بیٹھیں گے تو پھر سوال کا بھی لوگ حق رکھتے ہیں نا. جب اعزاز دیا ہے تو کہیں اگر کلام کر لیں تو بھئی آپ کو اللہ نے شان بھی تو دے رکھی ہے، آپ اس عظمت کا بھی تو مظاہرہ کریں نا. آپ کا تقویٰ بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے. آپ وابستہ ہیں جھاگ شریف سے، آپ عقیدت مند ہیں اجمیر شریف کے، ہماری روحیں تڑپتی ہیں حضرت بابا فرید کے نام پہ. ہم میں سے ایک ایک عقیدت مند ہے حضرت غوث اعظم جیلانی کا. ہم فقیر ہیں اولیاء اللہ کے دروازوں کے. ایک بات آپ کو عرض کروں، آپ زوردار کرامت سنائیں گھر جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے پیر صاحب کی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سنائیں سارے بزرگوں کو بڑی کرامتیں، کچھ اثر نہیں ہوگا جب تک آپ کا کردار نہیں بدلتا. آپ ڈھیر ساری کرامتیں پیروں کی سنائیں اور بیوی کو آپ اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو وہ کہے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے. اگر آپ دوستوں کے ساتھ گالم گلوچ کا معاملہ کریں گے تو کہیں گے یہ سکھایا تمہیں تمہارے پیر صاحب نے. تو ہم اپنی اپنے خانقاہوں کے نمائندے بھی تو ہیں نا، جتنے مرید ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائیں، اور اگر ہم ڈھل جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہمیں کرامت نہیں سنانی پڑے گی. ہمارے بدلے ہوئے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے ساتھ رہنے والی خالہ بھی کہے گی میرا بیٹا بھی وہاں لے جا جہاں تو جایا کرتا ہے، جا اسے بھی حضرت سے دم کرا دے، اسے بھی ان کی خدمت میں لے جا. لیکن شرط یہ ہے کہ احوال بدلے ہوئے. باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، گفتگو کو موڑنے کی طرف لا رہا ہوں. یہ تقوی کا معیار جب آگے بڑھے گا نا تو یہ جو قبر سے بہت خوف آتا ہے نا بعض لوگوں کو، اور بڑا گھبراتے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں، یاد رکھیے گا ایک قبر ہوتی ہے فاسق کی اور ایک قبر ہوتی ہے متقی کی. ایک منٹ ادھر دیکھنا، ایک قبر کھڈا ہے اور ایک قبر باغ ہے. ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مریں گے اور باغ میں جائیں گے، باغ میں، اور باغ معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا شان والا کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب. تو وہاں جانے سے ڈر آتا ہے کہ جانے کو جی چاہتا ہے. یہ تصور سمجھیں. شرط کیا ہے کہ قبر میں جانے والا فاسق و فاجر نہ ہو، متقی پرہیزگار. پھر اس کی قبر کھڈا نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، پھر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جب تک یہ کرونا کے دن تھے نا، جب تو مجھے ایک بلایا گیا ایک میڈیکل کے کچھ لوگوں سے گفتگو کرنے، تو کہنے لگے خوف بڑا ہے، ڈر سا آتا ہے. تو ایک صاحب تو کہنے لگے کہ میں تو تھوڑا زیادہ رش ہو جائے تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے، تو قبر سے بڑا ڈرتا ہوں، کیسے سانس آئے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ جو رب ماں کے پیٹ میں سانس فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی کرے گا. تو آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا، پر وہ نہیں مانے تھے، ڈاکٹر تھے نا. وہ کہنے لگے اماں سانس لیتی ہے اس لیے بچہ لیتا ہے. تو مجھے پھر بھی خوف آتا ہے. میں نے ان سے کہا چلے آپ کا فلسفہ سن لیتے ہیں. تو وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ کہاں سے سانس لیتا ہے؟ اور بڑا خوبصورت نکلتا ہے جب انڈے سے نکلتا ہے، اس پر پیار آتا ہے. تو میں نے کہا جو رب وہاں زندگی فراہم کرتا ہے نا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی نور علی نور کر دے گا. اور پھر ان متقی پرہیزگاروں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا کیا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. الی الرحمن وفدا، اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. متقی لوگوں کا یہ حال ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے. یہ حدیث پاک میں موجود.
انبیاء اور شہداء ناز کریں گے اور انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، تو عرض کریں گے مالک یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بھائی زندگی اپنی اگر محتاط گزاریں گے، تقوی کی روشنی میں گزاریں گے، اپنے شب و روز اس ترتیب سے مرتب کریں گے، تو پھر یہ جو پریشانیاں ہیں چھوٹی موٹی یہ ویسے بھی آئیں گی تو محسوس نہیں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سنیے، میرا مضمون بڑا مکمل بھی ہوگا اور واضح بھی ہوگا۔ ایک خاتون آئی تھی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ تو حضور کے پاس جتنے بھی مریض آتے تھے حضور دعا کرتے، اور درجنوں صحیح احادیث میں موجود ہے کہ لعاب دہن لگا دیا حضور نے شفا ہو گئی۔ لیکن یہاں حضور نے نظریہ سمجھایا، یہ بخاری مسلم میں موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ تو کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر کرے صبر۔ چاہتے ہیں قیامت میں رب کے مہمان بنے۔ اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لیا سوچنے کے لیے، عرض کرنے لگی حضور آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ معنی کیا ہے؟ میں گزارا کر لوں گی، مرگی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، لیکن صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے مجھے اعزاز پانا ہے، قیامت اور محشر کی کامیابی درکار، میں کر لوں گی گزارا۔ تو اللہ کے حبیب نے دعا کر دی، وہ پھر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت ہوں، مرگی ہوتی ہے تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، حیا مانے، دعا کریں میرے جسم سے کپڑا لگا رہے۔ تو حضور نے دعا فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑے لگے رہتے تھے، وہ بوڑھی اماں دیر تک حیات رہی۔ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت کی زیارت کرنی ہے؟ اس بوڑھی اماں کا دیدار کریں جنہیں دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ تو میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ اور یقین کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے تقوی اختیار کریں، وہ گفتگو میں بھی ہونا چاہیے، وہ سوچوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے حضور قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔